پاکستانی نوجوان کی ہونی داستان جو دشمن کے سروں پر موت کا سایہ بن کر منڈلانے لگا، ایک ایسا شخص جس کی سوچ سے دنیا لرز اٹھی، جو دنیا کی نظر میں مر چکا تھا، ایک محب وطن کی داستان جو انوکھی صلاحیتوں کا حامل تھا، وطن دشمنوں کا صفایا کرنے والی ایک قاتل مشین، ایک ایسے نوجوان کی داستان جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، جو مارشل آرٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، ایجنٹ شہزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاقب میں آنے والی دونوں کاروں میں 8 افراد سوار تھے، وہ بھی اتر چکے تھے اور آہستہ آہستہ ٹیکسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 4 ایک طرف سے اور 4 دوسری طرف سے شہزاد کی طرف آئے تھے۔ وہ ٹیکسی کی ڈگی سے پش لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ تم سب کے سب میرے حراست ہو، اس نے بلند آواز میں کہا اور گہری نظر سے ایک ایک کا جائزہ لیا۔ وہ کس جرم میں؟ ایک نے تصدیق آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ کاروں کی روشنی میں شہزاد اسے نمایاں طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں جو تاثر تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ ان سب کا لیڈر ہے۔ ایسے موقعوں پر عموماً لیڈر ہی بات کرتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم تھا، لیکن اس کا چہرہ قدرے پتلا تھا، جس کی ہڈیاں نمایاں تھیں۔ اس نے چھوٹے گھیر کا بیلٹ پہن رکھا تھا۔ شہزاد کو ان کے لیڈر ہی کی تلاش تھی۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ وہ کس جرم میں؟ لیڈر دوبارہ بولا۔ نا اکبر تندیشی کا جرم۔ شہزاد نے دونوں ہاتھوں پر دباؤ بڑھا کر چیزوں کو خفیف سے حرکت دیتے ہوئے کہا، اور یہ جرم ہمیشہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ شہزاد کا نچلا دھڑ تیزی سے بلند ہوا، پھر اس کے بوٹ کی چونچ لیڈر کے نرہرے پر پڑی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے بلند ہوا اور ٹھوکر اتنی پھرتی سے لگی کہ پہلے تو چوٹ کھانے والے سمیت کسی کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب لیڈر زمین پر گر گیا اور شہزاد کے جوتے کی چمکتی ہوئی نوک دوسرے آدمی کے نرہرے کو بھی ناکارہ کر گئی تو صورتحال کا تب اندازہ ہوا۔ لیکن اب شاید انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان کے 2 آدمی ناکارہ ہو کر گر گئے تھے۔ لیڈر تڑپ رہا تھا، جبکہ دوسرے شخص کے جسم پر کسی لاش جیسا سکوت طاری تھا۔ وہ دونوں باری باری جیسے ہی ڈھیر ہوئے تھے۔ شہزاد نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور اب وہ 3-3 کی قطار میں کھڑے 6 آدمیوں کی 2 قطاروں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ دونوں طرف سے 3-3 آدمی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شاید کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ریوالور نکال لیا بلکہ اندھا دھند گولی بھی چلا دی۔ شہزاد اس وقت تک حرکت ذہنی اور جسمانی اعتبار سے متوازن کر چکا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خود کو صرف ہاتھوں کے بل گرا کر گولی اس جگہ سے گزر گئی جہاں ایک لمحے قبل شہزاد کھڑا تھا، اور پھر سامنے کھڑے ایک شخص کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ گولی دائیں طرف سے چلی تھی اور بائیں طرف کا ایک آدمی کام آ گیا۔ گولی لگنے کے بعد وہ شخص گرنے والا پہلے ہی لاش بن چکا تھا۔ اس احمقانہ حرکت کا ریوالور بدست شخص کو فوراً ہی احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اب غالباً سبھی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ٹارگٹ ان کے درمیان ہے، اس لیے گولیاں خود اپنے ہی ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ 5 آدمی اب پنجے اکڑائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ہاتھ آتے شہزاد کو پیس کر رکھ دیں گے، لیکن ان کے ہاتھ بار بار چپٹتے اور جب ان کی انگلیاں آپس میں ملتی تو ان میں بھی کچھ نہ ہوتا۔ وہ یوں ہاتھ مارنے لگے جیسے کسی نادیدہ جسم کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شہزاد آسمانی بجلی کی طرح ان کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر جسم کو اچھال رہا تھا۔ 1-2 جدید حرب ہے، لیکن ایکائی ایک قدیم فن ہے جس کے تحت گروہ کی شکل میں حملہ آور ہونے والوں سے بچاؤ کی تکنیک ہمیشہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ اسے قدیم زمانے کا بہترین فن زار بھی کہتے ہیں۔ شہزاد اس وقت اپنے بوڑھے استاد اوشان سے سیکھے ہوئے اسی فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سب کے بازو تو فضا میں لہرا رہے تھے، لیکن وہ اب تک شہزاد کو چھونے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ایکائی کا فن جہاں دفاع کے لیے لاسانی ہے، وہاں حملے میں بھی بے مثال ہے۔ شہزاد نے جیسے ہی ان کے گھیرے سے نجات حاصل کی، وہ فوراً دفاع سے حملے پر اتر آیا۔ ایک کی کھوپڑی چٹک گئی، دوسرے کا گردہ چوٹ کھا کر سمٹ گیا، تیسری اور چوتھی نے بیک وقت دائیں سے بائیں حملہ کیا۔ دائیں کوہنی چلی اور پھر بائیں کوہنی نے اپنے ہدف پر چوٹ لگائی۔ یہ چوٹیں شدید تھیں، دونوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ کسی پر کٹے پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ 6 آدمی زمین چاٹ چکے تھے۔ اب چونکہ 2 باقی رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شہزاد کو گولی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ریوالور نکالی، پھر ان کے درمیان شہزاد کسی چنگاری کی طرح چیخ پڑا۔ وہ نشانہ ہی لیتے رہ گئے، انہیں ریوالور چلانے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ دونوں کو لمحوں میں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ان کے بازو یک فالج زدہ ہو گئے ہوں۔ ٹریکٹر دبانے کے لیے انگلی تک حرکت نہ کر سکی اور پھر انہیں اپنے نرہروں پر ہتھیلی کے وار برداشت کرنے پڑے۔ اگلے ہی لمحے وہ کارآمد ہاتھوں سے گلے سنبھالنے زمین پر جھک رہے تھے۔ شہزاد نے ٹیکسی کی طرف دیکھا، اس کا چیخ اوپری اسکرین سے یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جن 2 آدمیوں کو اس نے جوتے کی نوک سے گرایا تھا، ان میں سے لیڈر تو اب بھی تڑپ رہا تھا، دوسرا بے حس و حرکت تھا۔ شہزاد نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا، ان کی کن پٹیوں کو مضبوط انداز میں دبایا۔ ایک لمحے کے لیے اس شخص کو ہچکی سی آئی، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شہزاد نے ٹھوکریں مارتے وقت ٹھوکر کی شدت کا خیال رکھا تھا۔ یہ شخص تو بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ لیڈر ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کہیں تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔
شہزاد نے اسے بھی اٹھایا اور اس کی کنپٹیوں کو دبایا. لیڈر بھی کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئے. شہزاد نے اسے دھکا دے کر ٹیکسی کی ڈگی کی طرف اچھال دیا. وہ وہیں ٹک کر کھڑا کانپتا رہا. اس کا ہیڈ گر گیا تھا اور سیڈان کی تیز روشنیوں میں اس کا چہرہ خوف کی زیادتی سے زرد نظر آ رہا تھا. شہزاد نے دوسرے کی طرف دیکھا. وہ یوں کھڑا تھا جیسے حواس کھو بیٹھا. اس کی آنکھیں حالات میں گھورتی ہوئی لگ رہی تھی. اچانک شہزاد اچھلا. پھر جب وہ نیچے آیا تو اس کی کوہنی پوری قوت سے اس حواس بہادر شخص کی کھوپڑی پر پڑی. وہ شخص یوں چیخا جیسے کسی نے پوری قوت سے ایک وزنی ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا ہو. اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی اور خون میں ڈوبا ہوا بھیجا بہہ نکلا تھا. شہزاد نے اس کی کھوپڑی پر ہاتھ مارا اور مٹھی لا کر لیڈر کے چہرے کے سامنے کھول دی. کیا تم بھی اپنا انجام ایسا ہی چاہتے ہو؟ اس نے لیڈر کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. لیڈر کی آنکھوں سے مردنی جھلکنے لگی. اس نے بمشکل سر کو دائیں بائیں حرکت دی. تو پھر جلدی سے بکنا شروع کر دو. شہزاد گھبرایا. اس کی گراہٹ میں بے پناہ درندگی تھی. تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میں اسے نہیں جانتا. بس کسی نے فون پر رابطہ قائم کر کے معاوضے کی رقم بھیج دی تھی. لیڈر نے جواب دیا. شب بخیر. شہزاد نے یک مسکرا کر کہا اور فضا میں اچھل پڑا. ایک لمحے کے لیے وہ ملک نظر آیا. پھر اس کی ٹھوکر لیڈر کے جسم پر ٹھیک گردے کے مقام پر پڑی. شہزاد کے پاؤں زمین پر پہنچے تو لیڈر کی لاش چرمرا کر ڈگی سے پھسلتی ہوئی نیچے گر گئی تھی اور اب وہ کسی ڈھیر کی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا. شہزاد نے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا. آ جائیے باس, اس نے بہرام سے کہا. بہرام ٹیکسی سے اتر آیا. ان میں سے ہر ایک کا جائزہ لینے لگا. ممکن ہے کوئی آپ کا شناسہ ہو. شہزاد نے کاروں کے درمیان روشن جگہ بکھری ہوئی 8 لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ ایک بار بھی ٹیکسی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. بہرام نے باری باری ہر لاش کا چہرہ دیکھا. پھر آخری آدمی کو دیکھنے کے بعد ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا. اس نے شہزاد کی طرف دیکھا اور سر کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا. ان میں سے ایک بھی صورت پہلے سے دیکھی ہوئی نہیں. دونوں ٹیکسی کے دروازے کی طرف بڑے. اچانک ٹیکسی ڈرائیور کی کراہ سنائی دی. غالباً وہ ہوش میں آ رہا تھا. بہرام اس کی کراہ کو سن کر چونک پڑا. ٹائیگر, اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا, کیا اس شخص کو زندہ رکھنا مناسب ہے؟ اگر آپ کے کسی کام آ سکتا ہے تو. نہیں, یہ ہمارے کسی کام کا نہیں. ایسی صورت میں اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں. شہزاد نے تائید میں کہا اور فرنٹ ڈور کھول کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھا جس کے پپوٹے پھڑپڑا رہے تھے. مجھے افسوس ہے دوست, اس نے دھیمی آواز میں کہا. ناعاقبت اندیشی ایک مہلک جرم ہے. اس کا ہاتھ تیزی سے آگے بڑھا. ٹیکسی ڈرائیور نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا تھا. شاید موت کو سامنے دیکھ کر اچانک اسے زندگی سے محبت ہو گئی تھی اور اس محبت نے اس کے انداز سے دلیری اور بے خوفی کا ہر تاثر چھین لیا تھا. لیکن شہزاد کے بڑے ہوئے ہاتھ میں موت تھی. اس کی انگلیاں کسی سلاح کی طرح تن گئی تھی اور پھر اس نے ان انگلیوں کو ٹیکسی ڈرائیور کی آنکھوں سے نکال کر اس کی یونیفارم سے پونچھ ڈالا. ڈرائیور سیٹ کی طرف گرنے لگا. شہزاد نے اسے کالر تھام کر جھٹکا مارا. وہ دروازے سے باہر زمین پر اوندھے منہ گرا اور تڑپتا رہا. رفتہ رفتہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا. پھر وہ کسی مجسمے کی طرح اوندھا پڑا نظر آنے لگا. کیا یہ مر چکا ہے؟ بہرام نے حیرت سے دریافت کیا. جی نہیں, شہزاد نے اطمینان سے جواب دیا. پھر کیا بات ہے؟ بس یہ زندہ نہیں رہا, شہزاد نے مسکرا کر کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ٹیکسی کا دروازہ بند کر دیا. ٹیکسی سٹارٹ کر کے اس نے اگبی سیٹ پر بیٹھے اپنے چیف کی طرف دیکھا. آپ کو کہاں چھوڑ دوں سیٹ ہارٹ؟ اسٹیئر پورٹ. بہرام گھر آیا. شہزاد نے گاڑی ریورس کی تو اگبی ٹائر چند لاشوں کو کچلتے ہوئے گزر گئے. اس نے ٹیکسی کو گھمایا اور تیزی سے اسی کچی سڑک پر واپسی کا سفر شروع کر دیا جس سے وہ یہاں تک پہنچے تھے. شہزاد اور لوگوں کی طرح بے پرواہی سے ڈرائیونگ کا قائل نہیں تھا. وہ اسے قابو میں رکھنے کی حد تک تیز رفتاری سے چلا رہا تھا. جب سے اوشان نے اسے تربیت دی تھی اس کے مالو کے اکثر شہزاد کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ ذاتی طور پر رفتہ رفتہ کسی حد تک ان کا قائل بھی ہو گیا تھا. اسے نتنے پھیلا کر سکیڑ لیے. ٹیکسی میں عجیب سی بو تھی. موت اور خوف کی بو جسے شہزاد ہی سونگھ سکتا تھا. البتہ خوف کی بو کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے. ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے یا اس کا چیف قدرے خوفزدہ ہے. اس نے عقب نما آئینے میں بہرام کی طرف دیکھا. چیف کا چہرہ جذبات سے عاری تھا. ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے ٹیکسی کو پارکنگ سے کچھ دوری پر روک لیا. بہرام نے عقب سے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھا تھپتھپایا. اس کام سے بعض اوقات تم خود کو بیمار نہیں محسوس کرتے؟ جی نہیں, شہزاد نے جواب دیا. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا. بہرام نے اس بات میں سر ہلا دیا. خدا حافظ. خدا حافظ سویٹ ہارٹ, شہزاد نے مسکرا کر کہا. بہرام ٹیکسی سے اتر گیا تو شہزاد کے انداز سے شرارت ظاہر ہو رہی تھی. اے مسٹر, اس نے قدرے بلند آواز میں کہا, کیا کرایہ ادا نہیں کریں گے؟ بہرام ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگا. یاد رکھیے جناب, شہزاد نے جلدی سے کہا, جس لڑکی کے چہرے پر ان گنت بھورے تل نہیں ہوتے اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب ستارے نہیں نکلتے. بہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. اب جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ کوئی سواری مل گئی تو پریشان ہو جاؤ گے. بہرام نے اشارہ کیا اور شہزاد نے جلدی سے گاڑی گیئر میں ڈال کر تیزی سے گھما دی کیونکہ ایک طرف سے ایک بوڑھی عورت ٹیکسی چلاتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی. اس نے عقب نما میں بوڑھی عورت کے دور ہوتے ہوئے مجسمے کی طرف دیکھا اور ٹیکسی کو شہر کی طرف جانے والی قدرے ویران سڑک پر ڈال دیا تاکہ سواری یا پولیس سے مڈبھیڑ نہ ہو سکے.
اس کا ذہن اوشان میں الجھا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس نے اپنے چیف بہرام سے اوشان کے سلسلے میں وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے کیسے رضامند کرے گا۔ ٹیکسی کو ایک ویران گلی میں چھوڑ کر وہ دھیمی آواز میں سیٹی بجاتا ہوا اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ابھی اپنی مشق سے فارغ ہو کر بیٹھا تھا۔ اوشان اس کی آج کی کارکردگی سے بے حد خوش تھا۔ شہزاد 9ویں منزل سے چھلانگ لگا کر مقررہ وقت پر فٹ پاتھ تک رسائی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا صحیح جانشین ہے۔ استاد کے لیے ایسے ہونہار شاگرد کا مل جانا ہی بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ چاہ جائے کا شاگرد ایسا ہو جس کی تربیت کا اسے ماہانہ لاکھوں کا معاوضہ ملتا ہو۔ اوشان لالچی نہیں تھا، بلکہ وہ جس گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اسے جنگ کی تباہ کاریوں نے نگل لیا تھا، اور اوشان اس دولت سے وہاں کے سینکڑوں بے حلل لوگوں کو اچھی طرح زندگی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ وہ یہی ارادہ لے کر گھر سے نکلا تھا اور اسے اپنے اس نیک مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اوشان کے گاؤں کے لامازیوں اور گڈالیوں نے تیار کیا تھا، اس لیے اسے ان دونوں قوموں سے بے پناہ نفرت تھی۔ ابھی چند روز قبل اس نے ایک فلم دیکھتے ہوئے جیسے ایک لامازی فوجی کو دیکھا، اس کی دائیں ہتھیلی کے مہلک وار نے ٹی وی سیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ شہزاد حرف مدعا زبان پر لاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ تم کچھ کہنے کے لیے بے چین ہو تو کہہ کیوں نہیں دیتے؟ اوشان کی آواز نے شہزاد کو تذبذب کی حالت سے نکال دیا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے جناب، شہزاد بڑبڑایا۔ تم کہو تو صحیح، اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ کسی لامازی کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے کام کریں تو مجھے جواباً سننے کو کیا ملے گا؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اوشان کی آنکھیں اسے اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئیں، پھر جیسے اس کی نگاہ شہزاد کے دل تک اتر گئی۔ شہزاد کا خیال تھا کہ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اوشان کی جھریوں بھرے رخساروں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی خفیف سی تھرتھراہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اوشان کی طرف دیکھتا رہا۔ میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا بیٹے، اوشان نے کہا، اگر تم اس قوم کا کوئی کام کرنے لگو تو معاوضہ ہمیشہ پہلے لے لو۔ اوہ، تو آپ تیار ہیں؟ شہزاد نے بے یقینی سے کہا۔ معقول معاوضے پر میں ہر کام کر سکتا ہوں، اوشان نے کہا، اور کون جانے لامازیوں ہی کی دولت پر عیش کرتے ہوئے مجھے اپنے انتقام کی پیاس بھی بجھانے کا موقع مل جائے۔ شہزاد کا جسم ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ اگلنے لگا۔ اوشان کے لہجے میں نہ جانے کن کن جذبوں کی آمیزش ہو گئی تھی۔ شہزاد کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی آواز میں ان گنت روحوں کی چیخو پکار شامل ہو گئی ہو، اس کی سرگوشیوں روحوں کی دبی دبی کراہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اوشان واقعی عظیم تھا۔ شہزاد نے نہایت فخر سے اپنے استاد کی طرف دیکھا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، اور اوشان کی اپنے پروگرام اور کام کی تفصیل سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش تھا کہ اس طرح وہ اپنے چیف بہرام سے بھی سرخ روح ہو سکتا تھا، اور کام کے دوران بھی اسے بہت سی نئی باتیں بھی سیکھنے کو مل سکتی تھیں۔ بہرام نے اسے ایئرپورٹ پر جس لامازی خاتون سے ملاقات کے لیے کہا تھا، اسے ان دونوں کے بارے میں ایسی تفصیلات فراہم کر دی گئی تھی جن سے شہزاد اور اوشان کی حقیقت بہرحال بے نقاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بہرام نے اسے جن قوائف سے آگاہ کیا تھا، اس کے ساتھ لامازی جنرل کی بیوی کی تصویر بھی موجود تھی۔ اسی شام وہ دارالحکومت سے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز انہیں لامازی حکومت کے چند افسروں سے نہایت رازداری سے اپنے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ اس دوران میں سرسری سی اور رسمی باتیں ہوئیں۔ اوشان نے بحیث ترجمان اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ وہ اس وقت سیاہ پاجامے اور سفید کرتے میں ملبوس تھا۔ اپنے گھیرے رنگ کا لبادہ اس نے شہزاد کی خواہش کے مطابق اتار دیا تھا۔ بالوں اور مونچھوں کی تراش کرنے پر بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان دونوں کی شباہت میں معمولی سی تبدیلی کر دی گئی تھی اور اس سلسلے میں پلاسٹک سرجری کے ماہرین کا کام بے مثال تھا۔ سیکیورٹی چیف نے شہزاد اور اوشان کو فوری طور پر لامازی دارالحکومت کے ایئرپورٹ کے کمرے کے دروازے تک پہنچا دیا تھا، جہاں جنرل لامو کی بیوی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد نے کمرے میں قدم رکھا تو ٹھٹک گیا۔ کمرے میں اس وقت ایک ہی لامازی شخصیت موجود تھی، اور اسے دیکھ کر شہزاد کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کم عمر لڑکی نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ کسی حیران قسم کی لامازی عورت کی توقع کر رہا تھا۔ بچوں جیسی چہرے والی اس عورت نے بھورے رنگ کا خوب کھلا اور بڑا کوٹ پہن رکھا تھا، جسے اس کے نازک نازک اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ نکلے ہوئے تھے اور بازو کوٹ کے کشادہ بازوں میں چھپ کر رہ گئے تھے۔ وہ ان ہاتھوں میں سرخ چرمی جلد والی کتاب دبائے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی عورت یا نابالغ لڑکی کے باڈی گارڈ کا فرض ادا کرنے کے لیے اسے جزیرہ فردوس سے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان اس بچے کی طرف بڑی ہی مضحکہ خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے خوب بڑے بڑے شیشوں کا چشمہ لگا رکھا تھا، جو اس کے انڈے کے چھلکے جیسے چہرے پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے، جنہیں اس نے درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے مانگ نکال رکھی تھی، اور بالوں کو عقب میں جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ لڑکی عمر میں کسی طرح بھی 13 سال سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور فکر مندی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ایک کھلونا جہاز سے مزین میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ اوشان نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ رہی وہ حبیس لڑکی۔ اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے موت کتنی معصوم اور حسین ہوتی ہے۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دی اور کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
اوشان آگے بڑھا. اس نے لڑکی کے قریب جا کر لامادی زبان میں کچھ کہا. غالباً وہ اپنا تعارف کروا رہا تھا. لڑکی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور جواباً بھی کچھ کہا. اس کی بات سن کر بوڑھے اوشان کو بھویں لمحے بھر کو گمان ہو گئی. اس نے زیر لب کچھ کہا. شہزاد اب تک ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن آخر میں اوشان نے جو کچھ کہا وہ چونکہ اس کی مادری زبان میں تھا اس لیے وہ فوراً سمجھ گیا. اوشان نے زیر لب لڑکی کو گالی دی تھی. پھر شہزاد نے دیکھا کہ اوشان نے اپنی جیب سے شناختی کاغذات نکالے اور شہزاد کی طرف موجود ہو کر انگریزی میں بولا، یہ گدھے کی بچی ہمارے شناختی کاغذات دیکھنا چاہتی ہے. مجھے تو یہ لڑکی کوئی چور لگتی ہے، کہیں ہمارے کاغذات لے کر ہی فرار نہ ہو جائے. تم تو جانتے ہی ہو کہ تمام لامازی بڑے مستن قسم کے چور ہوتے ہیں. شہزاد نے اس بار بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس نے مسکرا کر اپنے کاغذات نکالے اور لڑکی کی طرف بڑھا دیے، جو اوشان کے کاغذات دیکھنے کے بعد سوالیہ انداز میں اس کی طرف متوجہ تھی. اس نے شہزاد کی تصویر دیکھی اور پھر گہری نگاہ سے شہزاد کے چہرے کا جائزہ لیا. میرا خیال ہے، عورت نے بہترین انگریزی زبان میں کہا، انسان کو ہر قسم کے حالات میں محتاط رہنا چاہیے، لیکن معاملہ سنگین ہو تو احتیاط کا تناسب بھی بڑھا دینا چاہیے. شہزاد جھم گیا. اس کا خیال تھا کہ لڑکی نما عورت انگریزی نہیں جانتی، لیکن اس نے انہیں حیرت میں ڈال دیا تھا. گویا وہ اوشان کا اپنے بارے میں تبصرہ بھی سن چکی تھی اور اس تبصرے کو اس نے ہضم بھی کر لیا تھا. اوشان البتہ بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا. میں ذرا باتھ روم جانا چاہتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا. میں بیمار ہوں، لیکن میں اپنی بیماری پر قابو پا سکتی ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میں نے اس بوڑھے کتے کی بات کو اپنے لیے بے اثر بنا دیا ہے. اوشان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آنے لگی. شہزاد کے جبڑے بھی بھیج گئے تھے. وہ اس لڑکی نما عورت کو سہارا دے کر باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، سنو تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس بوڑھے شخص کے بارے میں بے حد محتاط گفتگو کرنا. اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ لڑکی کانپ گئی. ہمیں جہاں تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی جیسا ہم یہاں بھیک مانگنے آئے ہیں. کیا تم یہاں سے زندہ واپس جا سکو گے؟ لڑکی گھبرائی. تم 13 سالہ منہ کی بڑی بات کر رہی ہو لامازی گڑیا. میری عمر 30 سال ہے ملکون. وہ پاؤں پٹک کر بولی. کیا تم اپنی والدہ کی عمر میں شامل کر رہی ہو؟ بکواس مت کرو. وہ تھیلا لے کر باتھ روم میں گھس گئی اور اس نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کر دیا. شہزاد دروازے کے سامنے ہی ٹہلتا رہا. دور سے اوشان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک تھی. تم اس کتیا کے باڈی گارڈ ہو، اس نے دور سے ہی چیخ کر کہا. شہزاد نے حیران اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. اندر جاؤ، باہر کیوں ٹہل رہے ہو؟ اوشان نے کہا. شہزاد نے منہ پھیر کر مسکرانا شروع کر دیا. وہ سوچ رہا تھا کہ اوشان کی آواز اس عورت نے بھی سن لی ہوگی یا نہیں. دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا تو اس کے انداز سے ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا یا تو اس نے اوشان کی بات سنی ہی نہیں تھی یا پھر پہلے کی طرح اسے بھی ہضم کر لیا تھا. جہاز کی روانگی میں بھی کچھ دیر باقی ہے. اس نے ٹیشو پیپر کو رول سے اتار کر اپنے پرس میں ٹھونستے ہوئے کہا. یہ اتنا کاغذ تم نے کیوں بھر لیا؟ معلوم نہیں تمہارے ہاں دستیاب ہوں یا نہیں. شہزاد نے مسکرا کر منہ پھیر لیا. واقعی ان دو ملکوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے کا موقع ملنا چاہیے تھا جو ایک دوسرے کے متعلق اتنا بھی نہیں جانتے تھے. ایسے وہ اب بھی حیران تھا کہ کیا لامازی جنرل نامو واقعی گھاس چڑھ گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی. اگر کسی شوکیس میں سجا دیا جاتا تو اس کی کوئی ہم عمر لڑکیوں سے خریدنے کے لیے اپنے والدین سے ضد بھی کر سکتی تھی. وہ لڑکی کی بجائے گویا گڑیا ہی لگتی تھی. سنو، شہزاد نے موضوع بدلنے کے لیے کہا. تم نے کبھی کوئی ایسی لڑکی بھی دیکھی ہے جس کے چہرے پر انگنت بھورے بھورے تل ہوتے ہیں؟ جنرل نامو کی گڑیا نما بیوی نے پلکیں جھپکا کے شہزاد کی طرف دیکھا اور مثبت انداز میں گردن ہلا دی. ہاں، کئی دیکھی ہیں. ایسی لڑکیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور جن کے چہروں پر ایسے دل نہ ہوں. ان کی مثال ایک ایسی رات جیسے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے. شہزاد نے مسکرا کر کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. اوشان نے انہیں یوں مسکراتے دیکھا تو معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا. اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے گویا وہ زیر لب اس صورتحال کے لیے کوئی شاندار تبصرہ کر رہا تھا. لیکن شہزاد اور جنرل لامو کی بیوی نہ سن سکے اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ میں آ سکا تھا. اسی لمحے ایک لامازی سیکیورٹی گارڈ انہیں اطلاع دینے آ گیا کہ ان کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. مسز لامو نے اپنے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. شہزاد اور اوشان سے چند قدم کے فاصلے سے چل رہے تھے. یہ تو بالکل بچی لگتی ہے اوشان، شہزاد بڑبڑایا. سانپ چھوٹی عمر میں بھی زہریلا ہوتا ہے، اوشان نے دھیمی آواز میں کہا. شیر کا بچہ بھی بچپن میں خون بہانے کے قابل ہوتا ہے. شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ خاموشی سے اس طیارے کی طرف چلتے رہے جو انہیں لے کر جزیرہ فردوس کی دارالحکومت کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا. چیف بہرام اس وقت فلکرافٹ کے سینٹر روم میں بیٹھا تھا. وہ دنیا بھر میں بالکل تنہا شخص تھا. نہ اس کی کوئی بیوی تھی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی عزیز اور نہ کوئی رشتہ دار. وہ تھا اور اس کا شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے. اس کا تعلق ہزاروں سے تھا، لیکن صرف فلکرافٹ کے چیف کی حیثیت سے. لیکن اس کے علاوہ اس نے کسی سے اس کی اصلی صورت نہیں دیکھی تھی. وہ چارگر نام اس پراسرار تنظیم کا چیف تھا. اس نام سے دماغی امراض سے ایک ہسپتال بھی تھا جس کی تقسیم فلکرافٹ نامی ہیڈ کوارٹرز کے
بیرونی روح پر کئی سال قبل ہوئی تھی۔ یہاں وہ ڈاکٹر بہرام کی حیثیت سے سامنے آتا تھا اور یہیں اس کی جو تھوڑی بہت سماجی زندگی گزر رہی تھی، اور اس کے بعد فیل کرافٹ کی سینٹرل روم میں مبعوث ہو کر وہ ہر وقت کام کرتا تھا۔ یہاں ان گنت کمپیوٹر تھے اور ان میں ملک کے گوشے گوشے سے اطلاعات آ کر محفوظ ہوتی رہتی تھی، اور ان میں سے وہ اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر کے ماسٹر کمپیوٹر کے حوالے کر دیتا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایک ایسی خبر سنی تھی جس نے اسے اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اطلاع اسے ٹیکسی ڈرائیور نے دی تھی جس کا تعلق اسی پراسرار تنظیم سے تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کمپنی نے چھوٹے نوٹوں کی کئی بنڈل بینک سے منگوا کر کہیں بھجوائے ہیں۔ یہ رقم 70,000 کرنسی نوٹوں پر مشتمل تھی، لیکن معلومات فراہم کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور یہ معلوم نہیں کر سکا کہ ان نوٹوں کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ 70,000 کرنسی نوٹ، بہرام نے زیر لب کہا اور دوبارہ پیغام کو سنا۔ یہ اسی ٹیکسی کمپنی کے بارے میں اطلاع تھی جس میں وہ سوار ہو کر وہ شہزاد کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا، اور 2 کاروں میں 8 افراد نے ان کا پیچھا کیا تھا، لیکن ٹیکسی ڈرائیور سمیت وہ سارے ہی آدمی ٹائیگر کے ہاتھوں ٹھکانے لگ گئے تھے۔ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر فون کی طرف دیکھا۔ فون کی گھنٹی نے اسی لمحے گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ یہ ٹائیگر کی کال تھی۔ اس بار آپ نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے، شہزاد کے لہجے میں بے پناہ شکایت تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر رکھا ہے اور میری جان عذاب میں پڑ گئی ہے۔ مجھے احساس ہے، بہرام نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم کوئی دشواری محسوس کر رہے ہو تو کیا دوسری ترجمان کو بندوبست کر دیا جائے؟ وہ انگریزی بول لیتی ہے، لیکن وہ کسی سے لامازی میں بات کرے گی تو تمہارے پلے کیا پڑے گا؟ ہاتھ؟ بہرام جھنجھلا گیا۔ خیر، دوسری طرف سے شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ نہیں، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ آٹھوں کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تمہیں اب مزید محتاط رہنا چاہیے۔ کچھ دیر قبل مجھے اطلاع ملی ہے کہ 70,000 کی کرنسی نوٹ اسی ٹیکسی کمپنی نے کسی کو دیے ہیں۔ وہ کس سلسلے میں؟ ممکن ہے تمہاری ہی سلسلے میں کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اتنا قیمتی ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ بہتر جناب، کیا آپ نے کبھی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے دل؟ بہرام نے ریسیور کو کریڈل پر پٹا دیا اور وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے۔ پھر اس کے ہونٹوں سے کہہ کہا ابل پڑا، دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا کہہ کہا۔ اس نے رکھائی سے اس شخصیت کی طرف دیکھا جو ملاقات کے لیے آئی بیٹھی اور اس سے کھلے بیگ میں سے چھوٹے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں جھلک رہی تھیں۔ 70,000 بہت کم ہے، اسی شخص نے کہا۔ مسٹر گرونر، ملاقاتی ایک خاتون تھی جس کے حد و حال لامازی تھے۔ وہ ایک کرسی پر پرسکون بیٹھی گرونر کو گھور رہی تھی، جس نے صرف ایک آدمی کے قتل کی قیمت 70,000 سے بھی بڑھا دی تھی۔ یہ کسی پیشہ ور قاتل کا انتہائی معاوضہ ہو سکتا ہے، لیکن گرونر نے گفتگو کے آغاز ہی سے پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیا۔ ناممکن، گرونر نے کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ گرونر نے سامنے میز پر رکھی ہوئی بوتل کی شراب بنڈیلی اور جام منہ سے لگا لیا۔ اس نے اپنی مہمان خاتون کو دعوت تک نہیں دی اور خاموشی سے گھونٹ لینے کے بعد کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ گرونر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، لیکن اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ اس کا جسم ٹھوس تھا، اس کی مچھلی لباس سے پھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ انداز اور کمرے کی آسائش سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد سکون اور تعیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت 70,000 کی پیشکش کو یوں ٹھکرا دینے میں بھی غالباً اس زندگی کا ہاتھ تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پرسکون زندگی کو خطرے سے دوچار کرنا ہی ہے تو محض 70,000 کے لیے ایسا کیوں کیا جائے؟ وہ ایک پیشہ ور قاتل تھا، اس نے انسانی زندگیوں سے کھیل کھیل کر کافی دولت کمائی تھی، لیکن اس نے سب کچھ عورتوں اور شراب میں نہیں لوٹا دیا تھا، بلکہ اس دولت سے انگوروں کے باغ اور زر کی زمین خریدی تھی، جس سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ وہ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا تھا۔ عورت بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناممکن، گرونر نے ایک بار پھر وہی جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جام کو دوبارہ میز پر لبریز کیا اور پھر اسے اپنے حلق میں الٹ کر خالی کر دیا۔ وہ اس لامازی عورت کی طرف متوجہ تک نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اس نے عورت کو کسی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ عورت اسی خوابگاہ میں آئی اور وہاں اسے صورتحال کی وضاحت کرنے کے بعد 70,000 کی پیشکش کی تھی، جس کو ٹھکرا کر وہ کمرہ نشست میں نکل آیا تھا۔ شاید وہ یہ سوچ کر خوابگاہ سے باہر آ گیا کہ عورت اس کے جواب اور رویے سے مایوس ہو کر خود ہی چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عورت نہ جانے اس کے تعاقب میں اس کمرے تک چلی آئی تھی، بلکہ وہ خود ہی ایک کرسی سنبھال کر اس انداز میں بیٹھ گئی تھی جیسے اپنی بات منوائے بغیر نہ جانے کا تہیہ کر لیا ہو۔ وہ کھڑکی سے اپنے انگوروں کے باغ کی طرف دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ کب وہ عورت واپس جاتی ہے۔ اچانک اس نے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنی اور پھر عورت کے قدموں کی مدھم سی سرسراہٹ اس کی سماعت تک پہنچی، اور اس کے بعد وہ پشت پر عورت کی سانسوں کو سننے لگا۔ 70,000 تمہارے اس معاوضے سے دگنی رقم ہے جو تم عام حالات میں لیا کرتے تھے۔ عورت کی آواز زہریلی تھی۔ مادام، اس نے پلٹے بغیر سرد لہجے میں کہا، میں 1948 میں جو معاوضہ لیا کرتا تھا واقعی یہ رقم اس سے دگنی ہے، لیکن میں نے اس سن کے بعد سے آج تک کوئی کام بھی تو نہیں کیا۔ لیکن یہ انتہائی اہم کام ہے، تمہارے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ آج تم اس کام کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے مادام۔ کیا تم انقلابی جوش و خروش ہو چکے ہو؟ مجھ میں کچھ ابھی ایسا جوش و خروش نہیں تھا۔
لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ گرونر نے اس کی سانسوں میں کسی ناگن جیسی پھنکار محسوس کی تو چونک پڑا، پھر ہنس پڑا۔ اگر قتل کر کے 70,000 ہی کمانے ہیں مادام، تو میں تمہیں ہی ٹھکانے لگا کر کیوں نہ یہ رقم حاصل کر لوں؟ یہ میرے لیے بے حد آسان ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں تمہاری اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تم ایک پیشہ ور قاتل کو دھمکا رہی ہو مادام۔ اس کے انداز سے تنبیہ حاصل، لیکن اس بار بھی گرونر نے پلٹ کر عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا، البتہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ عورت کانپ رہی ہے اور اس کے جسم نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ احساس اس میں ان دنوں سے موجود تھا جب سے اس نے 35,000 کے عوض ایک انسانی جان کا سودا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بوتل سے ایک جام اور بھر لیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے پینے میں بھی لطف نہیں آ رہا تھا۔ شراب بھی اس عورت کی طرح بے کیف محسوس ہو رہی تھی جو عورت اس کے عقب میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ کامیابی کے لیے ہمیشہ خون بہایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہو کر شادمانی کی زندگی بسر کرو گے، یا پھر شکست خوردہ انداز میں موت سے ہمکنار ہو جانا۔ او ملون عورت، وہ گھرا کر پلٹ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں گرونر، تمہاری عمر کیا ہے مادام؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ کیا تم میرے انقلابی جوش و خروش کا مضحکہ اڑا رہے ہو؟ عورت نے کسی ناگن کی طرح بل کھا کر کہا۔ مجھے ان فضولیات سے کوئی دلچسپی نہیں، تم اپنی اصول اور یہ رقم یہاں سے بچا کر واپس جا سکتی ہو۔ گرونر نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، لیکن عورت اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ تم درندے ہو، تم سے اس انداز کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ جنگ کے دوران تم فردوسیوں کے کس حد تک خون کے پیاسے رہے ہو۔ اس عورت کے چہرے پر روسے کی زیادتی سے جھریاں سی پیدا ہو گئی۔ اس کے ہیڈ کے نیچے سے بال منتشر ہو کر چہرے تک آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں بڑھاپے اور تھکن کے آثار تھے۔ وہ عمر میں خود اس جتنی تھی، لیکن خرابی صحت کے باعث اس کا جسم زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ تمہارا کہنا درست ہے کہ میں فردوسیوں کے خلاف درندوں کی طرح لڑتا رہا ہوں، لیکن درندگی کو بھی تو تحفظ درکار ہے۔ میں اب محفوظ ہوں، اس لیے مجھے کوئی خطرناک کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بہت بدل گئے ہو گرونر۔ اس بار عورت کے لہجے نے اسے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم مجھے پہلے سے جانتے ہو؟ کیا تم نے مجھے بھلا دیا ہے؟ بالکل بھلا دیا ہے۔ اس بار عورت کے لہجے میں شکایت کا تاثر تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہیں نہیں پہچان سکا۔ کیا تمہیں محاذ فردوسیہ کا سیاہ ستمبر یاد ہے؟ اوہ ہاں ہاں، سیمار کی پہاڑی جنگ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے، لیکن گرونر الجھن میں پڑ گیا۔ اس کے باوجود تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا نام ماریا ہے۔ گرونر کا ہاتھ کانپ گیا اور اس سے کانچ کا نازک جام گر کر قالین کے باوجود ٹوٹ گیا۔ گرونر کے چہرے سے یک پلاہٹ جھلکنے لگی تھی۔ وہ عورت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ماریا، اس نے ہانپ کر کہا۔ تم؟ ہاں، میں وہی ہوں جس نے ان 2 محاذوں پر تمہارے شانہ باشانہ جنگ لڑی ہے۔ ان دنوں وہاں زیادہ عورتیں نہیں تھیں، اس لیے مجھے حیرت ہے کہ تم مجھے کیسے نہیں پہچان سکے۔ نرم و نازک گڑیا سی ماریا نہیں۔ گرونر اب تک اسی حالت میں مبتلا تھا جیسے وہ ہوا سے باختہ ہو گیا ہو۔ اس کی نگاہ اپنے سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی، جس کی آنکھوں سے بے پناہ سختی جھلک رہی تھی اور اس کا چہرہ سرد تاثرات کی ہمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ اب تک ان بوڑھے اور تھکے ہوئے نقوش میں اس ماریا کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جسے محبت کرنے کا سب سے اچھا انداز اختیار کرنا آتا تھا، جو نرم و نازک اور من موہنی سی تھی۔ میں اب وہ ماریا نہیں رہی۔ ناممکن۔ وقت کبھی کسی کے چہرے سے اتنا بھیانک انتقام نہیں لیتا کہ اس کا حسن ہی چاٹ ڈالے۔ جب انسان کسی مقصد کے لیے زندگی کو وقف کر دیتا ہے تو زندگی در حقیقت قربان کر دی جاتی ہے۔ زندگی اگر کسی جاندار مقصد کے لیے قربان کر دی جائے تو وہ زندگی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ گرونر نے گہری سنجیدگی سے کہا اور دونوں ہاتھ عورت کے کندھوں پر رکھ دی۔ لیکن میں نے تمہیں پہچان لیا گیا، تم ماریا کی بجائے کوئی اور ہوتی، اور اتنے عرصے بعد اتنی تبدیلیاں پیدا کر کے سامنے آتی تو میں کبھی نہ پہچان پاتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ماریا ہو۔ وہ ہفگی میں مجھے اسی لہجے میں پکارا کرتی تھی۔ آؤ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو، کچھ کھاتے پیتے ہوئے باتیں کریں گے۔ ماریا کے انداز میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کی میز پر وہ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے رہے، ماضی کی باتیں جب وہ دونوں ایک محاذ پر تھے۔ اور پھر ماریا نے اسے بتایا کہ وہ سیمار کی پہاڑی پر ہونے والی جنگ کے دوران جب لامازی فوج کو پسپا ہونا پڑا تو ہر کوئی تتر بتر ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں ایک نرس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، لیکن گرونر جانتا تھا کہ وہ در حقیقت ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ گرونر نے بھی مختصراً اسے اپنی زندگی کے وہ حالات سنائے جن سے وہ ماریا سے بچھڑنے کے بعد دوچار ہوا تھا۔ آخر میں اس نے بتایا کہ وہ اپنی جمع شدہ دولت کے بلبوتے پر اس مضافاتی علاقے میں باغات اور زرعی زمینیں خریدنے میں کامیاب ہو گیا تو اسی نے اسے زندگی کو اپنا لیا۔ نتیجتاً وہ ایک کامیاب کاشتکار بن گیا۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں پہلی بار تائید کی کہ دھوکے کے پیچھے وہ اب بھی پیشہ ور قاتل ہے اور اکثر و بیشتر کام ہاتھ میں لیتا رہتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر کاشتکاری ہی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیت کو ہاتھ ہوا استعمال نہیں کر رہے۔ میں اسے قدرے مختلف انداز میں استعمال کر رہا ہوں۔ تم رکو گی تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے باغات میں کیسا انگور پیدا ہوتا ہے اور علاقے بھر میں میری فصلیں سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں چھوڑنے سے پہلے
تم زیادہ تر دوسروں کا کام کیا کرتے تھے، کیا یہ غلط ہے گورنر؟ گورنر شکست خوردہ انداز میں ہنس پڑا. باتوں میں تو میں ان دنوں میں بھی تم سے جیتا نہیں کرتا تھا. اس کی آواز میں ماضی کے تشنہ جذبوں کی کسک پیدا ہو گئی. کیا تم اس کام کے لیے آمادہ ہو گورنر؟ ماریا کے اس کے لہجے سے ذرا بھی متاثر دکھائی نہیں دیتی تھی. تم نے بھی یہ سوچا کہ آخر انہوں نے رقم دے کر صرف تمہیں ہی میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ ماضی میں تمہاری ساکھ بہترین تھی. میرا خیال ہے اس وقت اتنی نہیں تھی. گورنر نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا. بہرحال میرا خیال ہے کہ تمہیں مجھ سے کہیں سستا قاتل بھی مل سکتا ہے. او. وہ چونک کر ماریا کو گھورنے لگا. جس شخص کو تم قتل کروانا چاہتے ہو اسے ٹھکانے لگانے کی اس سے پہلے کتنی بار کوشش کی جا چکی ہے؟ صرف ایک، ماریا نے جواب دیا. اور اس کوشش کے دوران کیا ہوا تھا؟ ہمارے 8 بہترین آدمی ضائع ہو گئے. اوہ. گورنر کی بھویں سکڑ گئی. اس وقت غالباً تم لوگ یہ بھول گئے تھے کہ صرف ایک یا بعض حالات میں 2 آدمی کو قتل کرنے میں مجھ جیسی مہارت شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں. اگر بھول گئے ہوتے تو میں تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک کیسے آ پہنچتی؟ ماریا نے دلیل پیش کی. اس ایک شخص نے ہمارے 8 بہترین آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے گورنر. آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک آدمی نے 8 آدمی؟ گورنر کے لہجے میں بے یقینی تھی. پھر وہ کہا لگا کر بولا. بس اب تم اور مت پینا، میں نشے میں نہیں ہوں. ماریا چیخ پڑی. اس شخص کا نام ہماری معلومات کے مطابق شہزاد ہے. اس نے کوئی خاص ہتھیار استعمال کیا ہوگا. گورنر نے تبصرہ کیا. ویسے وہ اس وقت خاصا پرجوش نظر آنے لگا تھا، لیکن تمہارے 8 بہترین آدمیوں کو کسی ہتھیار سے بھی ٹھکانے لگانا ممکن نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہتھیار استعمال کرنے کے معاملے میں غیر معمولی ذہین اور پھرتیلا ہے. ہماری معلومات کے مطابق اس نے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا. کیا مطلب؟ گورنر اچھل پڑا. اس نے ان 8 آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیل دیا. گورنر نے اپنا جام میز پر رکھ دیا. اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. پھر وہ ہنس پڑا. یا تمہاری زبان نشے میں ہے ماریا، یا پھر میرے کانوں کو نشہ ہو گیا ہے. یہ 100% درست ہے گورنر. اس بار گورنر کا کہا بے حد جاندار تھا. ماریا، میری پیاری ماریا، میری ماضی کی محبوبہ، میں ایسے افراد کو 35,000 کے عوض بھی ٹھکانے لگا سکتا ہوں. ایسے آدمی بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں. میرا ہتھیار ایسے آدمیوں کے لیے بے مثال ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے عقب میں بازو پھیلا کر انگڑائی لی. پھر سر کو دونوں ہاتھوں میں ٹکا کر جھکا رہا اور ہنستا رہا. اس نے اپنے ہاتھوں سے 8 آدمیوں کو ٹکانے لگا دیا. ایسے احمق شخص کی صحت کا ایک جام تو پینا چاہیے جو 8 آدمیوں کے مقابلے پر تنہا اتر آتا ہو. اس نے اپنا جام اٹھایا اور حلق میں اس وقت تک انڈیلتا رہا جب تک اس کا آخری قطرہ تک منہ میں نہیں ٹپک پڑا. اس دوران میں ماریا نے صرف ایک گھونٹ لیا تھا. وہ بڑی توجہ سے گورنر کو دیکھ رہی تھی. گورنر کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ ماریا کی اس بات کو پرمزاح سمجھ کر دل ہی دل میں انگنت کہکہوں کو ضبط کر رہا ہو. ایک بات اور بھی ہے گورنر. وہ کیا؟ اس مشن میں میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی. ناممکن. ناممکن. میری پارٹی چاہتی ہے کہ میں اطمینان کر لوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. یعنی اس کے ساتھ ایک لامادی لڑکی بھی ہے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. صرف شہزاد نامی اس فردوسی کو ٹکانے لگانے اور اگر ممکن ہو تو اس کے بوڑھے ساتھی کو بھی قتل کرنا ہے. گورنر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا. ماریا نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکالی. یہ رہے وہ دونوں آدمی جن کو قتل کرنا ہے اور وہ لڑکی جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. گورنر نے دونوں انگلیوں کی مدد سے اس تصویر کو تھام لیا. یہ ٹیلی فوٹو کی مدد سے لی گئی ہے. ایک تصویر تھی جس کا یقیناً ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا جس کی تصویر اتاری گئی تھی. بوڑھے کا ماریا نے حوالہ دیا تھا اور اس کے دونوں بازو لامادی لڑکی کے چہرے کی طرف اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اسے کوئی بے حد سخت بات کہہ رہا ہو. عقب میں جو نوجوان تھا اس کی آنکھوں سے شاید اس صورتحال سے مایوسی پیدا ہو گئی تھی. اس کی آنکھوں سے گہرائی کا احساس ہوتا تھا. اس کے رخسار قدرے ابرے سے تھے. ہونٹ پتلے پتلے لیکن خوشنما اور نازک. زیادہ نمایاں تو نہیں تھی لیکن خوب مضبوط نظر آتی تھی. یہ درمیانی قسم کی جسم کا مالک نوجوان تھا. یہ بوڑھا تو کسی اور ملک کا رہنے والا لگتا ہے. معلوم نہیں. ٹھیک ہے. اس نے تصویر اسے دیتے ہوئے کہا. اسے اپنے پاس ہی رکھو. شاید نہیں. گورنر نے مسکرا کر کہا. یہ تصویر میرے ذہن پر نقش ہو گئی ہے. اچھا اب میں چلتی ہوں. ماریا نے پرس سے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا. لیکن صرف 70,000؟ گورنر نے احتجاج کیا. پھر اور کیا چاہیے؟ اگرچہ تمہاری عمر ڈھل چکی ہے لیکن تمہارے غصے کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے خود کو جذباتی طور پر زیادہ خرچ نہیں کیا ہوگا. 70,000 میں اپنے چند قیمتی لمحوں کا اضافہ کر دو ماریا. عورت کی آنکھوں سے برہمی جھلکنے لگی. اس کے ہونٹ سختی سے بیچ گئے تھے. چند لمحوں کے بعد اس کے ہونٹوں سے کھچاؤ قدرے کم ہو گیا اور وہ بے بسی سے ہنس پڑی. گورنر میز کے گرد گھومتا ہوا اس کی پشت پر آ گیا تھا. پھر دونوں ہی ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے. اس نے ایک سیاہ چرمی سوٹ کیس اتارا اور دھیمے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا اسے کھولنے لگا. ایک
روئی دار کپڑے کی مدد سے اس نے اسے صاف کیا۔ سوٹ کیس کی چمک دمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ گرونر اپنی چیزوں کو بے حد سنبھال کر رکھنے کا عادی ہے۔ سوٹ کیس کو شاہی بلوط کی ایک میز پر رکھ کر کھولا گیا تھا۔ میز کھلی کھڑکی کے سامنے پڑی تھی۔ کھڑکی سے غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں ان ناچی آلات کو نمایاں کر رہی تھی جو اس سوٹ کیس میں بنے ہوئے مختلف خانوں میں سجے ہوئے تھے۔ گرونر نے 2 فٹ والی ایک رائفل پر نگاہ کاٹ دی تو ماریا نے دیکھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ایسی نرمی ہے جیسے وہ رائفل کی بجائے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا ہو۔ بالکل اسی انداز میں کچھ دیر قبل اس نے خود ماریا کو اپنی خوابگاہ میں دیکھا تھا۔ وہ ان تاثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ آچھی آلات آسمانی رنگ کے محمل پر یوں سجے رکھے تھے جیسے انہیں نمائش کے لیے ترتیب دیا گیا ہو۔ ہیلو ڈارلنگ، گرونر نے اپنی رائفل کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا، ہمیں ایک بار پھر کام کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیشہ کی طرح ساتھ دو گی؟ میرا خیال ہے تم نے اب تک کافی آرام کر لیا ہوگا۔ ماریو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم شاندار ہو۔ وہ اپنی رائفل سے مخاطب تھا، اس کی محویت مثالی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی، جانتی ہو میں بھی تمہارا وفادار ہوں۔ تم ابھی تک اپنے ہتھیاروں سے باتیں کرتے ہو۔ ماریا سے نہ رہا گیا تو بول ہی پڑی، کیوں نہیں؟ گرونر نے رائفل کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید یہ سمجھتی ہو کہ ہتھیار محض مشینیں ہوتے ہیں۔ یقیناً تم جس نظریے کے حامل ہو اس کے مطابق تمہیں ایسا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو انسان بھی مشینیں ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہتھیاروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے سے ماریا کو اپنی ٹانگوں میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے موضوع بدل دیا، میں نے تو محض تذکرتاً تم سے پوچھ لیا تھا۔ ماریا کی آواز بھی کام گئی، ویسے یہ کتنی عجیب سی بات ہے گرونر، یہی کہ ہتھیاروں سے باتیں کی جائیں۔ ایسی زیادہ عجیب بات یہ ہے ماریا کہ میرا نشانہ آج تک ہٹا نہیں گیا۔ کیا اسے تم عجیب نہیں سمجھو گی؟ لیکن اس بات کا تعلق تو ٹریننگ اور مہارت سے ہے۔ گرونر کی روسانوں پر ہون نظر آنے لگا، اس کا چہرہ کسی اندرونی جذبے کے تحت سرخ ہو گیا۔ نہیں، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ صرف احساس کی بات ہے۔ انسان کو اپنی رائفل، اپنی گولی اور اپنے ٹارگٹ کو محسوس کرنا چاہیے۔ صرف یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ صحیح نشانہ لگے اور گولی کا راستہ درست ہے۔ جن کے نشانے ہتا ہو جاتے ہیں وہ اس احساس میں ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اسے احتیاط سے اپنے ٹارگٹ کی طرف نہیں بھیجتے۔ میں نے آج تک صرف اس لیے نشانہ ہتا نہیں کیا کہ میں اپنی گولی کو ہمیشہ ہدف کے اندر محسوس کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اہم نہیں ہوتی۔ ہوا، روشنی اور فاصلہ غیر اہم ہے، باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ میرا نشانہ ہتا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ آسانی سے تمہارے ساتھ کا نشانہ ہتا ہو جائے گا جسے تم میز پر رکھے ہوئے سگریٹ کی طرف بڑھاتی ہو۔ ماریا خاموش رہی۔ اس نے ہتھیاروں کے سلسلے میں گرونر کے جذبات کو محسوس کر لیا تھا۔ ان جذبات کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ گرونر اتنے طویل عرصے میں کافی بدل چکا ہوگا۔ ماریا کی خاموشی پر گرونر دوبارہ اپنے اسلحے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے چت سے شکتی ہوئی ایک رسی کو کھینچ کر گھنٹی بجائی اور اس دوران میں اطمینان سے گنگناتا رہا۔ انداز سے یہی لگتا تھا جیسے وہ ماریا کو بالکل ہی ذہن سے اتار چکا ہو۔ ماریا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جذبات کا نام اس کی لغت میں نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل جب وہ گرونر کے خوابگاہ میں تھی تب بھی اس کے جذبات میں ویرانی ہی رہی۔ اس نے صرف گرونر کو منہ مانگی قیمت ادا کی تھی، 70,000 کے کرنسی نوٹ اور گوشت پوش کی بنی ہوئی ماریا۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ گرونر کا ملازم اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اسالٹ، گرونر نے اس ملازم کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے کام سے جانا ہے، ضروری سامان لے آؤ۔ ملازم غالباً اس اشارے سے واقف تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا۔ ساحت کے اعتبار سے یہ بیگ ویسا ہی تھا جیسا عموماً ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں۔ گرونر نے بیگ ملازم کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھا اور اسے احتیاط سے کھول کر اس میں رکھی ہوئی اشیاء کو بھی اسی محتاط اندازے میں نکالنے لگا جس کا مظاہرہ اس نے ابتدا ہی سے کیا تھا۔ جو لوگ محض اندازے سے ہتھیار خریدتے ہیں وہ اندازے ہی سے اسے استعمال بھی کرتے ہیں، اور اندازے کبھی 100% درست ثابت نہیں ہوتے۔ ان میں غلطیوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ ماہر وہی ہے جو اپنی ایک ایک گولی کے بارے میں بھرپور یقین رکھتا ہے۔ اس نے بیگ سے نکلے ہوئے ایک سیاہ ڈبے کو کھولا جس میں ترتیب سے چند گولیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوروں سے بڑی نزاکت کے ساتھ ان گولیوں کو چھوا، ان پر تیل کی خفیف سی تہ تھی۔ اس نے ایک گولی نکال کر اس کا جائزہ لیا، جیسے اس کے وزن، اس کی ساخت اور اس کی درجہ حرارت تک کو ذہن نشین کر رہا ہو، محسوس کر رہا ہو۔ اسی طرح نزاکت سے اس نے درجن بھر گولیاں نکالیں، پھر اس نے مزید محتاط انداز میں ان کا باری باری جائزہ لیا اور گولیوں کو واپس سیاہ ڈبے میں رکھتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح وہ 5 گولیاں منتخب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گولیوں کے انتخاب سے فارغ ہو کر اس نے لکڑی کا ایک ڈبہ نکالا، اسے آنکھوں کے سامنے رکھا، اسے گھورا اور پھر وہیں رکھ کر دوسرا ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کو انگلیوں میں تھام کر دیکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہاں، وہ بڑبڑایا، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے باری باری 5 گولیاں اس ڈبے کے خانوں میں جما دی اور محویت کے عالم میں انہیں گھورنے لگا۔ ہر چیز کی تخلیق دوسری چیزوں کی مناسبت سے ہوتی ہے اور یہ مل کر بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مرد کے لیے موزوں ترین سی شے عورت اور زندگی کے لیے موت۔
ماریا کو وہ دیوانہ محسوس ہونے لگا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس دیوانے کا نشانہ واقعی خطا نہیں جاتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی گولی ضائع نہیں کی، ہر گولی اپنے ہدف پر لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس بار وہی نوجوان شہزاد اس کا ٹارگٹ ہے جس نے 8 آدمی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا تھا۔ گرونر اب ایک چمچ کی مدد سے سفید پاؤڈر کو ان گولیوں پر چھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہی گولی کو اٹھایا اور پاؤڈر کو لچھوں کی مدد سے گولیوں پر ملنا شروع کر دیا۔ گولیاں چمک اٹھیں۔ کروم پلیٹ سے مزین لکڑی کے ڈبے میں ان گولیوں کو صاف کر کے رکھنے کے بعد اسے ڈبہ بند کر دیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز سنائی جس نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر ماریا کی طرف دیکھا۔ پاؤڈر، گولیاں اور باقی چیزیں تناسب اور ترتیب کے اعتبار سے ہم آہنگ ہیں۔ ہم جلد ہی تیار ہو جائیں گے، اس نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے رائفل اٹھا لی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی نال میں جھانکتا رہا، پھر نال کے دہانے کا بوسہ لے ڈالا۔ یہ رائفل پہلے ٹکڑوں میں بٹی سوٹ کیس میں رکھی تھی اور گرونر نے اس کے ایک ایک پیس کو جوڑا تھا۔ رائفل کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم بالکل تیار ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ صرف 5 گولیاں؟ ماریا کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا اس مشن میں یہ گولیاں کافی رہیں گی؟ تم نے مجھے صرف 2 ٹارگٹ بتائے ہیں، ان کے لیے 2 گولیاں کافی ہیں، گرونر نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ باقی 3 گولیاں مشق کے لیے ہیں، میرے ہتھیار اور خود میں کافی عرصے سے غیر فعال ہیں۔ ذرا شلف رکھی ہوئی دوربین تو اٹھانا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ماریا نے دوربین اٹھائی تو چونکے بغیر نہ رہ سکی، اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ جو شخص اپنے ہتھیاروں کی پوجا کرتا ہے وہ اپنی دوربین کی طرف سے کتنا بے پرواہ ہے۔ اس نے اپنے آستین سے دوربین کو پہنچ ڈالا اور گرونر کی طرف متوجہ ہو گئی جو کھڑکی کے سامنے باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر سورج اب غروب ہونے کے قریب ہی تھا۔ پرندے فضا میں اڑ رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں سے 300 گز دور گرونر نے رائفل کو لوڈ کرتے ہوئے کہا اور رائفل تان لی۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اڑ رہا ہے، مجھے تو وہ معمولی سا متحرک دھبہ ہی لگتا ہے۔ تم دوربین کی مدد سے دیکھو، پرندہ ہی ہے نا؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، ماریا نے دوربین میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دیوار کی طرف دیکھو، میرے گودام کی دیوار پر۔ ماریا نے دوبارہ دیکھا۔ دیوار کے سامنے ایک پرندہ اڑ رہا تھا اور پھر وہ پرندہ نکلی ہوئی اینٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ میں سمجھ گئی، تم شاید مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ گودام کی دیوار میں بہت سے ننھے پرندے نے گھونسلے بنا رکھے ہیں۔ یہ پرندے دھماکہ سن کر فوراً اپنے بل میں گھس جاتے ہوں گے، تب تم کہوگے کہ اس پرندے کو نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ اچانک ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بائیں کان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے اس دوران میں گرونر کو صرف رائفل کا کندھا ہلاتے دیکھا تھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کندھا اس کے کان پر چوٹ لگائے گا۔ اس نے خود کو بامشکل سنبھالا۔ اس کے کان میں اب بھی سائیں سائیں کی آواز بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے گرونر کی آواز سنی، دیکھو، غور سے دیکھو۔ اس نے پہلا فائر کیا۔ ماریا نے جلدی سے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ 300 گز کے فاصلے پر ایک دھبہ سے لہرایا ایک پرندہ دیوار سے نیچے گر رہا تھا۔ وہ ایک ننھا سا پرندہ تھا، سفید رنگ کا پرندہ۔ گولی اس کے سینے پر پڑی تھی اور وہ وہاں لمحے بھر کو سرخ دھبہ نمودار ہوا۔ پھر پرندے نے کلا بازی کھائی، اس کے بعد وہ پھڑپڑاتا ہوا گر گیا۔ جہاں ماریا دیکھ رہی تھی وہاں ایک سفید پر ہوا کے دوش پر تیر رہا تھا۔ دوسرا پرندہ؟ گرونر کی آواز اس کی سماع سے ٹکرائی۔ ایک اور فائر ہوا۔ دیوار کے سامنے اڑتا ہوا پرندہ گولی کھا کر پہلے تو ذرا سا اچھلا، پھر اس کے پر ہوا میں تیزی سے پھڑپڑائے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور پھر وہ پرندہ بھی گر گیا۔ اس کے 2-3 ننھے پر ہوا میں تیر رہے تھے۔ تیسرا پرندہ، گرونر نے گنگناتے ہوئے کہا۔ پہلے نشانوں کی سچائی پر وہ بے حد مسرور تھا۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے 2 گولیاں چلائی تھیں اور وہ 2 ایسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو مار ڈالا تھا جنہیں تقریباً 300 گز کے فاصلے سے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک ایک اور فائر ہوا۔ اس بار بھی گولی اپنے ٹارگٹ پر لگی۔ ماریا نے اس سے پہلے کسی کو اتنا درست نشانہ لگاتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ماری حیرت کہ وہ اپنی تکلیف بھی بھول گئی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ اسے جو سزا دی گئی ہے وہ اس کی مستحق تھی۔ اسے ایک ایسے شخص کا مضحکان نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ گرونر رائفل کو سینے پر جمائے کھڑا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ وہ اپنے ہتھیاروں کے سلسلے میں واقعی بے حد جذباتی اور حساس تھا۔ ماریا کو یقین تھا کہ گرونر کی باقی 2 گولیاں بھی نشانے پر بیٹھیں گی اور یوں ان 2 آدمیوں کا قلم کما ہو جائے گا جن سے اسے اور اس کی پارٹی کو شدید خدشات لاحق تھے۔ اس نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر ماریا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر معذرت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہم اس احمق شہزاد کا کام کب تک تمام کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں پر ہتھیاروں سے زیادہ اعتماد کرتا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ اس کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اسے گرونر سے کوئی شکایت ہے، حالانکہ ہلکی ہلکی ٹیسیں اب بھی اس کے کان سے اٹھ رہی تھی۔ تم نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے؟ کل صبح، ماریا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، گرونر نے ہلکی سی بے چینی سے کہا۔ ایک بار جب کسی کام کا احساس ہو جاتا ہے تو میں اور میرے ہتھیار بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی رائفل کو محبت سے دبایا اور اس کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔
شہزاد نے ریسیور رکھ کر سوچا، صرف 70,000، اور پھر وہ بوتھ سے باہر سڑک پر آ گیا۔ ستمبر کا مہینہ تھا، گرم ہوا کے بھپکے سے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، اس کے حساس ذہن میں موجود خطرے کی گھنٹی خاموش تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر ایک طرف چلنے لگا۔ گزشتہ رات انہوں نے دارالحکومت واپس ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا، اور جہاں سے انہیں کار میں اسی راستے سے سفر کرنا تھا جس پر جنرل لامو کی کار گئی تھی، اور پھر اسے غائب کر دیا گیا تھا۔ راستے بھر مسز لامو اور اوشان میں خوب نوک جھونک ہوتی رہی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی کہ شہزاد کو کئی بار بدحواس ہونا پڑا۔ وہ اپنے دل میں چھپی ہوئی نفرت کا زہر اگل رہے تھے۔ ایک موقع پر مسز لامو نے چل کر اوشان کو بوڑھا مرغ کہہ دیا، ایک ایسا مرغ جو کبھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس پر اوشان نے بھڑک کر اسے شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ شہزاد نے مجبوراً اسے مسز لامو کے برابر والی سیٹ سے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، پھر خود اس کے کانوں میں اوشان کی باتیں سن سن کر حراج سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ اس نے معمول کے خلاف رات کے وقت بہرام سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ یہ نمبر اس نے اسے موقعوں پر خاص طور پر اس لیے دیا تھا، ہوٹل کی طرف جاتے وقت وہ بے حد محتاط تھا، اس کے حواس بیدار تھے، وہ ذہن چاقو چوبند تھا۔ بہرام کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی تھی، کسی نے اس کے سر کی قیمت 70,000 مقرر کر دی تھی، اور اس پر عنقریب قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا۔ لیکن وہ بخیر و عافیت ہوٹل کے دروازے تک پہنچ گیا، کسی طرف سے اس پر حملہ نہیں ہوا۔ دروازے سے داخل ہوتے اسے ایک عورت دکھائی دی، اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ شہزاد نے گہری نظر سے اسے دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کی نگاہ نے عورت کو بے چین کر دیا ہے۔ اسے یوں بھی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اخبار نہیں پڑھ رہی تھی، بلکہ اس کے آنے سے پہلے دروازے کی طرف متوجہ تھی، اور وہ جیسے ہی اندر آیا عورت نے اخبار پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اسی عورت کو اسے قتل کرنے کا کام تو نہیں سونپا گیا۔ اس نے کاؤنٹر سے چابی لی اور دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا، اس کی نگاہ اب بھی اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور دھیمے سروں میں گنگنانے لگا۔ وہ گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ انہوں نے 3 کمرے بک کروائے تھے۔ پہلے کمرے میں بوڑھا اوشان تھا، دوسرے کمرے میں مسز لامو، سب سے آخری کمرہ شہزاد کا تھا۔ وہ مسز لامو کا باڈی گارڈ تھا، اس لیے وہ اسے مشن ختم ہونے تک ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ گنگناتا ہوا وہ جیسے ہی کمرے کی طرف بڑھا، اس کے حساس ذہن نے بے چینی کی لہریں محسوس کی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ آخر کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اوشان اس کا استاد تھا، اس کی موجودگی میں کوئی شخص مسز لامو کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت وہ اوشان کے دروازے کے سامنے تھا۔ شہزاد نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ کواڑ کھلتے اس کی نگاہ اوشان پر پڑی، جو کمرے کے وسط میں کمل کا آسن جمائے بیٹھا گنگنا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس وقت بے پناہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے یوں خوش اور مطمئن دیکھ کر شہزاد مزید چونک پڑا۔ مسز لامو کہاں ہے؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اوشان نے آنکھیں کھولی۔ چند لمحوں تک تو وہ اسے بغور دیکھ کر گنگناتا رہا، پھر اس کی گنگناہٹ ختم ہو گئی اور یوں وہ پلکیں جھکانے لگا جیسے شہزاد کا سوال اس نے سنا ہی نہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں مسز لامو کہاں ہیں اوشان؟ شہزاد نے اپنا سوال دہرایا اور لہجہ قدرے سخت رکھا۔ وہ بہت عرصے بعد شاید پہلی بار اس لہجے میں اوشان سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ خیریت سے ہے، اوشان نے جواب دیا۔ لیکن خیریت سے کہاں ہے؟ اپنے باتھ روم میں۔ کیا اس وقت وہ غسل کر رہی ہے؟ اوشان ایک بار پھر گنگنانا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ نہا رہی ہے؟ شہزاد گھرایا۔ اس بار گنگناہٹ ہاتھ سے بلند ہو گئی۔ اوشان! شہزاد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اوشان نے معنی خیز لہجے میں کہا، تم نے سنا تھا اس نے مجھے کیا طعنہ دیا تھا؟ ہاں لیکن… شہزاد کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسے مجھے بوڑھا اور ناکارہ مرغ کہا تھا۔ پھر؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ وہ غلطی پر تھی۔ اوشان نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ شہزاد کا چہرہ رفتہ رفتہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک پیدا ہو گئی۔ وہ کئی بار کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر مرتبہ دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ اتنا سرسری نہیں جتنا کہ اوشان ظاہر کر رہا ہے۔ اوشان! شہزاد نے بے پناہ سنجیدگی سے کہا، کیا تم سنجیدگی سے نہیں بتا سکتے کہ کیا بات ہے؟ ہاں تم نے کہا تھا نا کہ میں اس کا خیال رکھوں کہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ اوشان نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ کہا تھا یا نہیں؟ کہا تو تھا، شہزاد نے الجھن سے کہا۔ تو میں نے ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ زندگی بھر فرار نہیں ہو سکتی۔ وہ شاید کبھی فرار ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اوشان نے موقع پا کر اس لامازی خاتون سے ازلی نفرت کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے یقیناً مسز لامو کو کوئی ایسی سزا دی ہوگی جس کی اذیت میں وہ اس وقت بھی مبتلا ہو سکتی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا۔ انہوں نے جو 3 کمرے بک کروائے تھے، ان تینوں کے درمیان 2 دروازوں کی وجہ سے براہ راست آمد و رفت ممکن تھی۔ شہزاد اندرونی دروازہ کھولتا اور مسز لامو کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔
شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر پہنچا، ہینڈل گھمانے کی کوشش کی تو اس دروازے کو مکفل پایا۔ اس نے جیب سے وہ چابی نکالی جس سے اس کی سوٹ کے ہر دروازے کو آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا، پھر اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ وہ شاور کی راڈ سے لڑکی جھول رہی تھی اور اس کے ہلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی لنگور کسی شاخ سے الٹا لٹکا جھول رہا ہو۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سن کر اس نے گردن گھمائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر شہزاد کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نفرت اور غصے کی زیادتی سے دہکتے ہوئے دو انگاروں جیسی لگ رہی تھی۔ شہزاد نے جلدی سے باتھ ٹب پر چڑھ کر اس کی کلائیں کھول دی اور اسے اس ٹاور سے آزاد کیا۔ چند لمحوں تک تو کھڑی وہ ہامتی رہی، پھر بھوکی شیرنی کی طرح اس کا دایاں پنجہ شہزاد کے نرہرے کی طرف لپکا۔ شہزاد نے جلدی سے اس کی کلائی تھام لی۔ ذرا اطمینان سے خاتون، اس نے دونوں کلائیوں کو گرفت میں لیتے ہوئے منہ پر چپکا ہوا ٹیپ اتار دیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ بری طرح ہانپنے لگی، ذرا ٹھکانے آئی تو چیخنے لگی۔ شہزاد نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ شور باہر نہ جائے۔ میری بات تو سنیے خاتون، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کرو بات ذلیل کمینے فردوسی، تم نے اس بوڑھے حبیس کو میرے ساتھ اس لیے چھوڑا تھا؟ وہ گرجنے لگی۔ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی مجسم شیطان بھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں اسے گولی مار دوں گی، اس کی بوڑھی ہڈیاں پیس ڈالوں گی۔ شہزاد خاموش کھڑا رہا۔ اسے اوشان پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ بولو تم فردوسی سارے کے سارے کتے ہوتے ہو؟ تمہیں عورت کی نزاکت، عورت کے جذبات کی پرواہ نہیں، تم لوگ درندے ہو۔ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی۔ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ شہزاد نے صفائی پیش کرنا چاہیے، آپ نے بھی اس سے اتنی زیادتی کی تھی کہ اسے دنیا کا کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ خاموش ہو، تم بھی اس کی طرفدار ہو، بلکہ مجھے تو یہ تمہاری ہی سازش لگتی ہے۔ یہ سمجھ چکی ہوں کہ تم ہی لوگوں نے جنرل لامو کو قتل کیا اور اب مجھ پر اس طرح کے حلبے استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی رپورٹ دوں جس سے تمہارے ملک کی پوزیشن خراب نہ ہونے پائے۔ لیکن میں تمہاری کسی جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ تم لوگ مجھ پر ایسے حلبے استعمال کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں ماں کمینے، تم اسے جان سے کیوں نہیں مار ڈالتے؟ شہزاد خاموش رہا۔ میں ابھی اور اسی وقت واپس جاؤں گی اور اپنے ملک جا کر تم لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر اس ملک کا دنیا کے نقشے سے نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی نوکیلے ناخنوں والی انگلیوں کو اکڑا کر شہزاد کے چہرے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شہزاد نے پلک جھپکنے میں اس کی کلائیاں تھام لی۔ وہ اس سے بری طرح الجھ پڑی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور پھر رفتہ رفتہ مسز لامو تھک گئیں۔ اب اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں رفتہ رفتہ مسکراہٹ آمیز چمک آ گئی۔ شہزاد اس کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے خوشنما ہونٹوں پر بڑی ہی پرکشش مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹ اپنا کام کر رہی تھی لیکن بے حد آہستہ آہستہ۔ پھر ہانپتے ہانپتے مسز لامو نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ شب بخیر مسز لامو، اس نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکے تو اوشان کو معاف کر دیجیے گا، وہ ایک احمق بوڑھا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عام حالات میں وہ بالکل بے ضرر ہے، اور تم؟ میں اس سے بھی زیادہ بے ضرر ہوں، شریر، مسز لامو نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ شہزاد اب بھی وہاں سے نکلا۔ اسے فلکرافٹ میں عورتوں کی نفسیات پر باقاعدہ لیکچر دیے گئے تھے۔ وہ تعلیم یہاں کام آ رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کو بروکار لاتے ہوئے مسز لامو کے دل میں گدگدی نہ پیدا کر دی ہوتی تو یقیناً اس وقت ان حالات میں حالت بگڑ چکی ہوتی۔ اگر وہ اس حالت میں چیختے ہوئی باہر چلی جاتی تو اب شہزاد کے لیے ڈوب مرنے کے علاوہ کوئی اشارہ نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنی بے پناہ خود اعتمادی کو کام میں لاتے ہوئے مردانہ وجاہت کا جادو کر کے مسز لامو کو رام کر ہی لیا۔ اوشان نے اخبار ایک طرف پھینک کر درمیانی دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور ہی کر کے ہنس پڑا۔ یہ اس کے ہنسنے کا مخصوص انداز تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دیواروں کے اس پار پیدا ہونے والی صورتحال سے بے خبر نہیں۔ تم ایک مہذب درندے ہو۔ مسز لامو کی آواز شان کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ وہ بوڑھا سور۔ مسز لامو کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ غالباً شہزاد نے اس کا باقی جملہ ادھورا چھوڑوا دیا۔ اور شان نے مسز لامو کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ اب غصے میں نہیں، گویا شہزاد اس صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کی درندگی سے پیدا ہو گئی تھی۔ اوشان کو اس گڑیا جیسی عورت سے اتنی بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افسوس ہوا تھا، لیکن وہ ایک لامازی عورت تھی اور لامازی سے تو اوشان کا خدا واسطے کا بیر تھا۔ کچھ دیر بعد شہزاد اسی کمرے میں آیا تو اوشان یوں اخبار کے مطالعے میں ڈوب گیا جیسے اس نے کوئی آواز یا کوئی آہٹ سنی ہی نہ ہو۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزاد کی آواز سنائی دی۔ اس نے اوپر میں دروازے کو بڑے جارحانہ انداز میں بند کیا اور اس کے لہجے میں بھی برہمی تھی، لیکن اوشان نے اخبار سے نگاہ تک نہیں ہٹائی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا، شہزاد نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں۔ اور اسی لمحے شہزاد کے حسیات نے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ آس پاس کہیں خطرہ موجود تھا۔ وہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا استاد اوشان اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی اس پر حملہ کرنے والا تھا یا کسی نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس شخص کے خیالوں کی لہروں نے شہزاد ٹائیگر کے ذہن میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ اگر یہ مہلک خیالات کی لہریں اوشان کے ذہن سے پیدا نہیں ہو رہی تھی تو اسے بھی
اس خطرے کا احساس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ شہزاد سے اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ مسز لامو لطف و لذت کے سمندر میں ڈوبی دوسرے کمرے میں اپنے بستر پر دراز تھی اور اس کے بارے میں ایسا سوچنا ہی فضول تھا۔ کیا تمہیں کچھ بے چینی محسوس ہو رہی ہے؟ اوشان نے حباب سے نگاہ اٹھا کر شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور بے چینی یہ ہے کہ آپ نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کسی ناپختہ عمر کے بچے جیسی حرکتوں کی توقع نہیں۔ میری واپسی میں تمہاری خواہش کا دخل ہے یا یہ بحرام کا حکم ہے؟ یہ ایک پیشہ ورانہ فیصلہ ہے۔ اوشان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے تم نے کچھ بے چینی محسوس کی تھی۔ جی ہاں، ایسا کیوں تھا؟ شہزاد نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے اور تمام دروازے مضبوطی سے بند تھے۔ اس کمرے میں تو خطرے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ خطرہ باہر ہے میرے بچے، اوشان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شہزاد کے اندازے سے لمحے بھر کے لیے بے چینی ظاہر ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پرسکون انداز میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی عورت کو گھورنے لگا۔ یہ وہی عورت تھی جسے شہزاد نے ہوٹل کی لابی میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ عورت ہوٹل کی ملازمہ جیسی وردی پہنے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو سر، عورت نے مسکرا کر کہا، آپ کے کمرے کا ایئر کنڈیشن ٹھیک کام نہیں کر رہا، اس لیے وقتی طور پر اسے بند کرنا پڑے گا۔ او کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ عورت اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے سختی ظاہر ہو رہی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو ملازمہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر ایئر کنڈیشن بند کر دیا اور کھڑکیوں کی طرف بڑھ گئی۔ باری باری سے تمام بھاری پردے ہٹا دیے اور کھڑکیاں کھول دی۔ کھڑکیوں کے کھلتے ہی شہزاد کی بے چینی بھی بڑھ گئی، لیکن وہ خود کو ہر اعتبار سے پرسکون رکھنے میں کامیاب تھا۔ اسے موت کی بو محسوس ہونے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف کے احساس کی لہریں بھی اس کی حساس ذہن تک پہنچ رہی تھی۔ جو عورت کھڑکیاں کھولنے آئی تھی اس نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شہزاد کی نسوں اور عضلات میں کھچاؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس عورت کے جسم کا ہر مسام خوف کی وجہ سے پسینہ بہانے لگا، جس کی بو شہزاد کو فوراً ہی محسوس ہو گئی تھی۔ نقشوں سے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان نے برا سا منہ بنایا۔ شہزاد نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ایک کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور اس لمحے اسے سڑک کی دوسری جانب واقع ایک عمارت کی کھلی کھڑکی نظر آ گئی۔ اگرچہ اس کھڑکی پر بھاری پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن شہزاد نے صاف محسوس کر لیا کہ جن مہلک لہروں کو محسوس کر کے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے، وہ لہریں اسی جانب سے آ رہی ہیں، گویا کھڑکی کے اس پردے کے پیچھے اس کی موت کا سامان کیا جا رہا ہے۔ شہزاد نے اچانک ہی بڑھ کر اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں خاتون، اس نے مٹھاس سے بھرپور لہجے میں کہا۔ واقعی تم نے کھڑکیاں کھول کر ہمیں پریشانی سے بچا لیا ہے۔ عورت نے جواباً انکسار سے مسکرانے کی کوشش کی۔ شہزاد اس کے ہاتھ کی ایک محسوس رگ پر آہستہ آہستہ اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا، جس سے عورت کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، لیکن اب تک اس نے ایک بار بھی شہزاد کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود وہ رفتہ رفتہ شہزاد کے لمس سے مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا خوف اس کی بے ترتیب سانسوں میں الجھ رہا تھا۔ جب شہزاد اسے گھبراہٹ اور احتجاج کی انتہائی حالت تک پہنچا دیا تو اس نے یکلخت عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگلے لمحے عورت ہوا کے تیز جھونکے کی طرح دروازے سے نکل گئی۔ چند لمحوں تک دروازے پر رک کر شہزاد نے اپنے استاد کی طرف دیکھا۔ پھر جیسے ہی استاد نے اس بات میں سر ہلایا، شہزاد راہداری میں اسی طرف دوڑنے لگا جدھر وہ عورت گئی تھی۔ اس نے اپنی محبوب رائفل کو نرم نرم بستر پر رکھ دیا اور کھڑکی کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ستمبر کی یہ بستہ ہوا اسے اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جتنا اس کمرے میں سکوت تھا، نیچے سڑک پر شور شہر اتنا ہی پرشور اور ہنگامہ خیز تھا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ اس بوڑھے کو گھورتا رہا جو کمل کا آسن جمائے فرش پر مطمئن بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کھلی کھڑکی سے وہ اب اسے بستہ نسبتاً نمایاں نظر آ رہا تھا۔ گروڈر نے اس کھڑکی کو کھلتے اور پردے کے ہٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حالانکہ بند کھڑکی اور پردے کے باوجود اس نے اپنے شکار کی موجودگی محسوس کر لی تھی، اور یہ احساس ہوتے ہی اس نے اپنی گولی اور شکار کی کھوپڑی کے درمیان تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ پہل اس تعلق کو پیدا کرنے میں سے کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن پھر یہ تعلق متاثر ہونے لگا، اور ایسا صرف اسی وقت ہوتا جب شکار اس کی موجودگی کو محسوس کر لیتا تھا۔ اس نے رائفل اٹھا کر سب سے پہلے اس بوڑھے ہی کو ٹھکانہ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حسب معمول جب شکار اور گولی کے درمیان تعلق اور ہم آہنگی نہ پیدا ہو سکی تو اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے میں کوشش کرنا گولی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وہ ناکامی کے بوجھل احساس تلے بے حرکت بیٹھا رہا۔ دفعتاً عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماریا اندر آئی ہے۔ ماریا کی آمد اس کے لیے ایک نیا احساس بھی لے کر آئی، موت کا ٹھٹکا دینے والا احساس۔ کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ ماریا نے پوچھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ نہیں، گلونر نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ پڑی، کیونکہ وہ ہم دونوں کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ گلونر نے مغموم لہجے میں کہا، اس کاروبار میں بس یہی ایک خامی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم بازی ہار چکے ہیں ماریا، لیکن شکار تم سے صرف 50 گز کے فاصلے پر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بدستور مغموم لہجے میں کہا، رائفل بستر پر پڑی ہے، یقین نہیں آتا تو خود آزما کر دیکھ لو۔
تم ایک اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ کوشش بھی ناکام رہے گی، گرونا نے جواب دیا۔ میں ایک حساس اور دیانتدار قاتل ہوں ماریا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جب شکاری ناکام ہو جاتا ہے تو اسے خود شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس کھیل میں ایک نہ ایک مرتا ہی ہے، کسی ایک کو مقتول بننا پڑتا ہے، اس لیے میں قاتل نہیں ہوں، یقیناً مقتول ہوں۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہونے کی آواز آئی۔ دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ڈیئر، دروازہ اس قسم کے لوگوں کو نہیں روک سکتے، گرونا نے کہا۔ لیکن دروازہ میں نے تو بند نہیں کیا، ماریا کی آواز سنائی دی، پر اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ اس کی چٹخنے والی کھوپڑے کی آواز ہاتھ سے بلند تھی۔ گرونا نے آواز کی طرف آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا۔ ماریا کے بال ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اس کا سر جھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے بال فرش کی طرف لٹک گئے تھے۔ ان لٹکے ہوئے بالوں پر گاڑھا گاڑھا خون سفر کر کے فرش کی طرف بہہ رہا تھا۔ ہیلو دوست، ایک خوشگوار آواز گرونا کی سماعت سے ٹکرائی۔ قتل و غارت گری کا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ تمہاری آمد سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہی تھا، اور مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ شہزاد کی آواز سنائی دی۔ گرونا اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میری وجہ سے؟ سنو دوست، گرونا نے پہلی بار شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان تکلفات کو رہنے دو، میں اپنے کسی شکار کو کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کرتا، اس لیے جس کام سے آئے ہو اسے جلدی پورا کر دو۔ لیکن تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں اندازوں کا کھلاڑی ہوں، اگر میرا ہی اندازہ غلط ہونے لگے تو میری مہارت بیکار ہے۔ مجھے معلوم تھا جس روز مجھے قتل کرنے میں ناکامی ہوگی اس روز میں قتل ہو جاؤں گا۔ تم واقعی ایک حساس قاتل ہو، میں منتظر ہوں دوست، گرونا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بڑی دیانت سے قتل ہونا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میں اب تک دیانتداری سے قتل کرتا آیا ہوں۔ پہلے ایک دو باتوں کا جواب تو تمہاری خدمات کس نے حاصل کی تھی؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی نے جو اب لاش بنی فرش پر پڑی ہے۔ گرونا نے ماریا کی طرف انگلی اٹھا دی۔ یہ کس کے لیے کام کر رہی تھی؟ کسی تہذیبی جماعت کے لیے، لیکن میں یقین سے اس جماعت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم یقین سے کیا بتا سکتے ہو؟ گرونا خاموش رہا، وہ اذیت میں مبتلا تھا۔ ایک بات تو تم یقیناً بتا سکو گے، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے متوقع قاتل کے چہرے پر روحانی کرب محسوس کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جس کے چہرے پر انگنت بھورے بھورے تل ہوتے ہیں؟ گرونا کے چہرے پر اذیت کے تاثرات گہرے ہو گئے، اس نے شہزاد کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ جانتے ہو جس عورت کے چہرے پر ایسے تل نہیں ہوتے وہ کیسی لگتی ہے؟ شہزاد نے کہا۔ وہ عورت ایک ایسی رات جیسی ہوتی جس رات کو تارے نہیں نکلتے۔ گرونا نے آنکھیں بند کر لی۔ شہزاد ایک لمحے کے لیے آگے بڑھا، پھر اس کے تباہ کار ہاتھوں نے قاتل کو اوپر تلے 7 چوٹیں لگائی۔ پہلی ہی چوٹ ڈونر کو قتل کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن شہزاد اس سے کم از کم 7 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ 70,000 کرنسی نوٹ، فی 1000 ایک ٹکڑا۔ اس نے گرونا کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو دیکھا اور بڑبڑانے لگا۔ مجھے افسوس ہے دوست، وقت اور موقع ہوتا تو میں تمہارے 70,000 ہی ٹکڑے کرتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس نے کندھے اچکائے اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے میں رک کر اس نے پلٹتے ہوئے کہا، تم واقعی ایک عظیم آدمی تھے دوست، کاش تم نے میرے سر کا سودا نہ کیا ہوتا۔ تمہاری موت کا مجھے افسوس رہے گا کیونکہ تم ایک بے مثال قاتل تھے۔ دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ باہر آ گیا اور مغموم انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔